نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 94 سورۃ البقرہ کو ہم آج دیکھیں گے۔ پہلے تھوڑا سا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت، کہہ دو اگر، کانت ہے، لکم الدار تمہارے لیے گھر، الآخرہ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پر، خالصتاً من دون الناس سب لوگوں کے ماں سوائے، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، سچ بولنے والے۔ کل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے تمہارے لیے کیا چیز، الدار گھر، کس چیز کا، آخرہ آخرت میں، اگر خالصتاً تمہارے لیے گھر ہے آخرت کا۔ خالصتاً جو ہے یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بغیر ملاوٹ کے، پاک۔ تو پھر کیا کرو تم تو من دون ناسی لوگوں میں سے، مطلب لوگوں کے سوائے صرف تمہارے لیے، خالصتاً پیور تمہارے لیے، تو سوائے ان لوگوں کے سوائے، فتمنوا الموت تو پھر تم کیا کرو، تم تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو تو پھر تو تم موت کی تمنا کرو نا۔ دیکھیں لفظی ترجمے کے ساتھ ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ بیسیکلی بات یہاں پہ کیا ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ اسپیشلی مخاطب کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آخرت کا گھر خالصتاً تمہارے لیے ہی بنا ہے، تو لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں ہی صرف جنت میں جانا ہے، اور پھر دنیا میں سے تم ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنی بات پر، اتنے اپنے دعووں پر سچے ہو، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی دعوے کی تو کوئی تردید ہو رہی ہے، یہاں پہ بیسیکلی انہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہوا ہے تو اس کی وہ اللہ تعالیٰ ان کو تردید کروا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے کہہ کے کہ ان سے کہیں ہے نبی، ان سے فرمائیں، ان سے کہیں، ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بیسیکلی یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمیں تو بالکل کوئی بھی آگ نہیں چھوئے گی، ہم انشاءاللہ ان آیات کو آگے سے بھی پڑھیں گے۔ تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، پھر کہتے تھے کہ ہمیں جنت جو ہے وہ بیسیکلی صرف یہودی اور نصارہ میں سے ان کی ہے۔ یہودی کہتے تھے ہماری ہے، نصارہ کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے ہماری ہے۔ تو یہاں پہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بہت لاڈلے ہیں، اور ہمارے لیے در حقیقت جو جنت ہے نا وہ ہمارے لیے ہی بنی ہوئی ہے اور کسی کے لیے نہیں بنی ہوئی۔ اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ تبھی جا سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو، وہ عیسائیت اختیار کر لے، وہ یہودیت اختیار کر لے۔ یہ بات یہودی اپنے لیے کہتے تھے اور عیسائی اپنے لیے کہتے تھے کہ جب تک وہ یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل جائے ہوگا۔ اسی طریقے سے نصارہ جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے جب تو کوئی نصارہ یعنی کہ عیسائی کی طرف نہ اختیار کر لے، مذہب اختیار کر لے، وہ جنت میں نہیں جانا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ان کا اپنا ہی ذاتی کانسیپٹ تھا، تو اس ان کے کانسیپٹ کی، اس مطلب بلا وجہ کی ان کی یہ جو خواہش تھی، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا اتنا ہی دعویٰ ہے نا تو پھر تو تم دنیا میں رہنے کے لیے ان چند دنوں کے لیے اس کے لیے یہاں پہ بالکل نہ رہو، بلکہ تم جنت میں جاؤ، ادھر کا دعویٰ کرو، وہاں پہ رہنے کی تیاری کرو۔ اور یہ تو بہت ایک عام سی دنیا ہے نا، ایک مشکلوں والی، تکلیفوں والی، یہاں پہ تو گزارا ہو ہی نہیں رہا۔ تو آپ کوشش کیا کرو کہ آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے لیے ہی صرف اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے، کوئی اور مذہب اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم دنیا کی تمنا چھوڑو
دنیا کی خواہشات چھوڑو، یہاں پہ مزے مزے سے جو زندگی گزارنا چاہتے ہو وہ عیاشی یہاں چھوڑو اور تم موت کی تمنا کرو۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے الفاظ سے فرمایا کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار، اگر یہ آخرت کا گھر ان کا ہے خالصتاً، تو لہٰذا ان سے کہیں کہ وہ انہوں نے جیسے اپنے لیے، جیسے ہم ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی سیٹ بک کروا دی ہو، ریزرو کروا دی ہو، اس طرح سے ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ کنفرم جی ہم ہی رہیں گے اس جنت میں، تو یہ انہوں نے جنہوں نے ریزرو کروا لی ہوئی ہے جنت اپنے لیے، تو تم پھر مرنے کا دعویٰ کرو نا، فتمنوا الموت، پھر یہ تم تمنا کرو مرنے کی کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ٹائم نہ گزارے، ہمیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے، تو پھر دنیا میں رہنا تو ان کے اوپر پھر مشکل ہوگا نا، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہاں پہ کی جو تکلیفیں ہیں، جو انسان یہاں پہ بڑی مشقت اٹھاتا ہے، یہاں کی شدید جو کوفت اٹھانی پڑتی ہے، جس شخص کو یہ یقین ہو اس کا دنیا کے بعد اصل میں آخرت کی زندگی ہے اور وہاں پہ اس کا مقام جنت میں ہے، تو اسے یہ زندگی، یہ جو دنیا کا اثاثہ ہے، یہ ذمہ داریاں اس کی معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا تو دنیا بیسیکلی کیا ہے، قید خانہ، جسے حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ، اور کافر کے لیے کیا ہے، جنت۔ تو انہوں نے تو الٹا دعویٰ کر دیا نا، انہوں نے تو الٹی بات کر دی نا کہ ہمارے لیے تو یہ دنیا بھی چلے اور آخرت بھی چلے، جبکہ دنیا انسان کو، جو مومن ہوگا اسے وہ قید خانہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن کافر کو دنیا جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کافر لوگ اس طرح کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کا دعویٰ کیا تھا، کہ صرف یہود اور نصارہ وہاں پہ رہیں گے۔ اگر کسی شخص کا آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ خلوص پر مبنی ہے، نہ کہ کسی دھوکہ بازی پر، تو اس کا کم از کم تقاضا یہ تو ہوگا کہ اسے دنیا میں زیادہ سے زیادہ دیر نہ زندہ رہا جائے۔ وہ تو پھر روز روز یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے تو موت دے دے، یا میں دنیا میں بس عارضی سی زندگی گزارنے آیا ہوں۔ اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے انسان کہ عارضی سی زندگی گزارنے آیا ہوں اور اس کے بعد اصل میں نے جنت میں جانا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو دلیل یہ جو یہود کر رہے تھے اپنے بارے میں، کہ انسان بیسیکلی اپنے بارے میں خود بہت اچھی طرح جانتا ہے، اپنا انسان اپنا کیا کہتے ہیں محاسبہ کرے نا، تو وہ خوب معلوم ہوگا کہ وہ اصل میں کہاں کھڑا ہے، کتنے جگہ ہے، اس کا اصل میں دل دنیا میں کتنا لگ رہا ہے۔ یہ یہاں سے اس کی دھوکے بازی کا انسان کو کسی پیرامیٹر کے اوپر یا کسی جا کے میئرمنٹ سے نہیں پتہ چلے گا، انسان اس چیز کو خود ہی آبزرو آسانی سے کر سکتا ہے، اگر آپ اپنا احتساب کریں کہ میں کتنے جگہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بات مانتا ہوں، میں کون سے عمل کرتا ہوں اور کون سے عمل نہیں کرتا، کون سے ظاہری کرتا ہوں، کون سے دکھاوے کے لیے کرتا ہوں، اور کون سے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ یہیں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، خوب معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس کا دل آپ کو خلوص اور اخلاص والا معاملہ ہے، تو پھر یہ کیفیت اس کی چینج ہو جاتی ہے، جس کا نقشہ حدیث نبوی میں کھینچا جا چکا ہے، کن فی دنیا کا ان کا غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر۔ تو یہ دنیا باغ نہیں ہے، اس کو کیا نظر آئے گی، قید خانہ نظر آئے گی، جس میں انسان مجبور رہتا ہے۔ پھر زاویہ نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں بھیجا ہے یا بھیجنا ہے، لہٰذا میں اسی کو فوکس کروں، میں تو دنیا کو فوکس ہی نہ کروں، میں بس دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کروں اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی موت کا انتظار کروں، اور یہاں پہ رہنے کی خواہشیں اور یہاں کے پیسے، یہاں کی جائیدادیں، یہاں پہ زمین، یہاں پہ بیٹوں کا پیدا کرنا، یہاں پہ بیٹوں کے اوپر اکڑنا اور اپنی بہت زیادہ جاگیرداریں جائیدادیں یہ بنانا، ایک مومن تو پھر یہ نہیں کرتا۔
اس کی تو خالصتاً کیا توجہ ہوتی ہے کہ میں نے بیسیکلی کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، میری ملاقات یقینی ہے اور میں ادھر ہی جا کر ہی رہوں گا۔ اسی نقشے کو تھوڑا سا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں ایک تفسیر ہے تو اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دیتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تفسیر میں انہوں نے اس طرح بنایا کہ یہ جو دعوت ہے نا، یہ دعوت مبالغہ کیا گیا ہے، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے وعدے ان کے بالکل سچے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر یعنی مسلمان اور یہودی اگر یہ دعا کر لیں، مسلمان یہ دعا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ یہ دعا کریں، اور یہود جو ہیں، جو نصاری ہیں یا یہود جو ہیں وہ یہ دعوے کریں کہ یہ دونوں اپنے اپنے دعوے کریں کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ موت دے دے، تو یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو بالکل موت دے دے گا، کیونکہ وہ ان کے وعدے ہی جھوٹے ہیں نا، ان کے دعوے ہی جھوٹے ہیں نا یہودوں کے، کہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں بات وہیں گھوم کے آتی ہے، کسی بھی طریقے سے یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کو ماننے کے لیے روادار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ہی ایک من گھڑت باتیں، اپنی ہی دعوے، اپنی ہی باتیں بنائی ہوئی تھی، جن کا نقصان کسی کو نہیں، ان کو خود ہی ہوتا تھا، کیونکہ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی اور ان سے یہ پوچھا جاتا کہ اب تم اس کا جواب دو، تو بھی وہ من گھڑت باتیں کرتے تھے، وہی پرانی اپنے والدین کی، اپنے آبا و اجداد کی، اپنے پرانے وقتوں کی، جو ان کی خود ہی گھڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے تو حتیٰ کہ اپنی وہ تورات تک کو چھپانے لگ پڑے تھے، اسی لیے تو وہ اس کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے، کہیں پر ہماری کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں نہ ہو جائے، یا کہیں پہ صحابہ کو نہ پتہ چل جائے، حتیٰ کہ اپنے یہودی اپنی اولادوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جانے سے چھپاتے تھے، بچاتے تھے، اور انہیں پکا کر کے ان سے عہد لیتے تھے کہ ان کے پاس نہ جانا، ان کے ساتھ نہ ملنا، ورنہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور ہر ایک انسان اپنا حساب، اپنا محاسبہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، لہٰذا صرف دعووں سے بات نہیں بنتی جب تک آپ کا عمل نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے اوپر آپ کا یقین ایک کامل، اور پھر اس کے بعد چاروں کتابوں پر، ملائکہ پہ، فرشتوں پر ایمان ہو، پھر سب سے ضروری جو آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اس کے اوپر یقین ہو، اور اس چیز کا یقین زبان سے، دل سے، ہر طرح سے اقرار ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے یہود کی، یہ ہر چیز سے ہی انکار کرتے تھے جو نظر آتا ہے، تو لہٰذا اسی لیے تو انہیں دعوت مبالغہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو کریں موت کی تمنا، ابھی دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا، اور اگر یہ اس طرح کی تمنا کر بیٹھتے تو ان میں سے کوئی بھی اس وقت، اسی وقت ان کی موت ہو جاتی، کوئی بھی نہ بچتا۔ ہر بات کو ہمیں قرآن کی جو بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ بیسیکلی جو دوغلی زندگی گزارتی ہے کہ ہم گناہ کر لیں، ہم جو مرضی سمجھ لیں، آج ہم امت محمدی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بے شک اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو اب ہم جو مرضی کریں۔ نہیں، ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں بہترین امت بنایا گیا ہے، لیکن ہم اس طریقے سے بہترین امت والا کام نہیں کر رہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، حقوق اللہ میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، اپنی من گھڑت باتیں بنا کے
ہم بھی چیزوں کو موڑتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے، ہماری جسمانی، زبانی، بدنی، ہر طرح کی جو فعل ہم سے غلط ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔